جو بنا میرا چشتی حرم اشرف کا کرم ہے مجھ پہ ممبر نور پہ تشریف فرما ارباب دانش معزز محترم کرام وحاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی وآدم بین المواد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا پلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا ملا، شاید حضور ہم سے خفا ہے مناقبہ، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، باطل سے لڑ رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر میرے حسین سے کرب و بلا کے لا، منظر میرے حسین سے کرب و بلا کے لا۔ حضرات، ہم اور آپ مقدر کے دھنی ہیں، بلگرام شریف کی اس مقدس سرزمین سے جسے ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہاں اولاد رسول اولاد غوث اعظم کی جلوہ گری، سبحان اللہ، جس مٹی کو بریلی کے تاجدار نے اپنی پیشانیوں کی چمک کے لیے استعمال کیا، جہاں بڑے بڑوں کے سر خم ہوتے ہیں، اس عظیم سرزمین سے ایک درویش صفت جس نے درویشی کو فکر کو اپنے اوپر غالب کر رکھا ہو، اولاد رسول سے وہ عظیم تھا، مخدوم گرامی وقار حضور سیدی اشراف سید اویس مصطفیٰ صاحب قبلہ مقدس النورانی، جس کی سادگی نے نہ جانے کتنوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ بہت کم ایسا دیکھنے کو ملتا ہے صاحب، کیونکہ ظاہری چمک سے پیر بننا اور ہے، ظاہری چمک سے پیر بننا اور ہے، دو پلی ٹوپی لگا کر دل میں اتر جانا اور ہے۔ یہ اولاد غوث اعظم جن کی زیارت بھی ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، اللہ تعالی ہمارے سروں پر ان مقدس مشائخین کے فیوز و برکات کی چھتریاں ہمیشہ سلامت رکھے۔ آمین آمین آمین۔ دلی تمنا یہی ہے کہ دنیا مقتدی کی شکل میں کھڑی ہو، مصلی امامت پر صبح قیامت تک اولاد رسول ہی کھڑے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس دور میں بھی ان کی اقتدا کو فروغ دیا گیا، بڑے بڑے سلاطین جہاں کے تاج و تخت ایک طرف، ان کی ادنا سی مسکراہٹ ایک طرف ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے مسکرا کر کے 22,000 کو خاک میں ملا دیا،
ایسی ذاتوں سے تعلق رکھنے والی مقدس ذات ہم مقدر کے دھنی ہیں کہ ہمارے مابین جلوہ کر ہے الحمدللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ وہ لوگ مقدر کے سکندر ہیں جنہوں نے اپنا ہاتھ دے کر کے اپنے آپ کو بیچ دیا ہو، بیعت کر لی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے سلسلے عالیہ میں داخلے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ یہ جو چمن آپ دیکھ رہے ہیں، بہت مختصر وقت کے لیے میں حاضر ہوں۔ یہ جو چمن آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ایک طرف مدینے کا فیضان لیے ہوئے ہے تو دوسری طرف بغداد کا دریا بھی اس کے اندر رواں ہے۔ سبحان اللہ۔ گنچے رسول، جبکہ اب یہ گنچا نہ رہا، اب تو چٹک کر پھول بن چکا ہے، کیونکہ جہاں سرکار اویس مصطفیٰ صاحب نے قدم رکھا، بنیاد رکھی، اور اس ویرانے میں جہاں ابھی چند مہینوں یا سالوں کہہ لیجیے کچھ نہیں تھا، اتنا بڑا یہ پھیلاؤ، یہ جماوڑا، اتنی بڑی عبادت جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایک آل رسول کے قدموں کی برکت ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا گھر ترقی کرتا جا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کسی کے دامن میں پلنے والے پنجتن پاک کا صدقہ پاتے ہوئے 5 حفاظ کرام اور ایک قرت میں آج انشاءاللہ سند فرادت سے نوازے جائیں۔ سرکار اویس مصطفیٰ کے ہاتھوں ان کے سر و دستار سجایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو مزید طاقت عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور جہاں قرآن نے ان کے کلیجوں میں گھر کیا ہے، اس کے فیضان کو تا حیات تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ہمیں بھی پروردگار عالم اپنے بچوں کو علم دین کے چھیٹوں سے مشرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ چیز یاد رکھے، قوم مسلم کا یہی وہ ہنر ہے جس سے دنیا آج بھی کام رہی ہے، علم کا ہنر۔ اس کائنات میں سب سے پہلا نعرہ اگر کسی مذہب نے تعلیم کے تعلق سے دیا ہے تو نمبر 1 پہ مذہب اسلام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کے وحی کی ابتدا اقرا سے ہو، جس کے دشمنوں کے 70 قیدیوں کو علم کی شرط پر آزادی مل جائے، علم کی شرط پر کہ میرے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ اس پیغمبر کی امت کبھی جاہل نہیں ہو سکتی، کبھی جاہل نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے، چند 0 پوائنٹ کے لوگوں کو دیکھ کر کے پوری قوم کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اگر کسی قوم کو سمجھنا ہے، کسی جماعت کو اگر سمجھنا ہے تو ان کے مقتدا کو دیکھا جاتا ہے، ان کے رہبر کو دیکھا جاتا ہے، ان کے پیشواؤں کو دیکھا جاتا ہے۔ ہم اگر چند لوگوں کو دیکھیں کہ نکاح کے فارم پر بھی انہوں نے انگوٹھا لگا دیا، نکاح کے فارم پہ انگوٹھا لگا دیا، یا بیچ چوراہے پر اپنی عزتوں کو نیلام کر دیا، تو نہ اس سے ہم قوم مسلم کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہ مذہب اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ جب مذہب اور قوم کے سمجھنے کی بات آئے گی تو نام ایسے فرما رواؤں کر لیا جائے گا جہاں علم کی طوطی بولتی ہے، جہاں حدیث رسول کی زمزمہ خالیہ ہوتی ہے، جہاں علم کے کوہ ہمالہ کی سر کی بلندیاں نظر آتی ہے، جہاں اچھوں کی ٹوپیاں ان کی بلندیوں کو ناپتے ہوئے زمین بوز ہو جاتی ہے، ایسے کا نام لیا جائے گا۔ جب دین اسلام کے معرفت کی بات آئے گی، مصطفیٰ کے امت کے پہچان کی بات آئے گی، تو اس دین کے فقیر صدیق اکبر کا نام لیا جائے گا، فاروق اعظم کا نام لیا جائے گا، عثمان ذوالنورین کا نام لیا جائے گا۔ اس دین کو پہچاننے کی جب بات آئے گی، جب قوم کو
پہچاننے کی بات آئے گی، مصطفیٰ کی امت کو پہچاننے کی بات آئے گی، تو شہر علم کے دروازہ فاتح خیبر بلبل سوار شیر خدا داماد پیغمبر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لیا جائے گا۔ جب قوم کو پہچاننے کی بات آئے گی، مصطفیٰ دار رحمت کی امت کو پہچاننے کی بات آئے گی، جب دین اسلام کو پہچاننے کی بات آئے گی، تو نام عمر بن عبد العزیز کا لیا جائے گا، نام نور الدین زنگی کا لیا جائے گا، نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا لیا جائے گا، اور آگے جو ہے جب دین اسلام کو پہچاننے کی بات آئے گی، قوم مسلم کو پہچاننے کی بات آئے گی، تو نام غوث اعظم کا لیا جائے گا، نام معین الدین اجمیری کا لیا جائے گا، نام علاء الدین صابر کانیری کا لیا جائے گا، نام محبوب الہی کا لیا جائے گا، نام قطب الدین بختیار کا لیا جائے گا، نام فرید الدین گنج شکر کا لیا جائے گا۔ جب پہچاننے کی بات آئے گی کہ یہ ہے مصطفیٰ کی امت، یہ ہے اسلام کے ماننے والے، یہ ہے مذہب اسلام کو فروغ دینے والے، یہ ہے مذہب اسلام کے قوانین پر چلنے والے، تو بات ایسے کی نہیں کی جائے گی جب گلی کے کونے پر اپنی آبرو کا سودا کر کے نالیوں میں گرے پڑے لوگوں سے نہ مذہب پہچانا جاتا ہے نہ ہی قوم کو پہچانا جاتا ہے۔ اگر قوم کو پہچاننے کی بات آئے گی، قوم مسلم کے عزت و شان کی بات آئے گی، جب مذہب اسلام کے بلند نعروں کی بات آئے گی، جب مذہب اسلام کے شان و شوکت کی بات آئے گی، اس کے معرفت کی بات آئے گی، تو نام ایسے ویسے کا نہیں لیا جائے گا، بلکہ نام مجاہد ملت کا لیا جائے گا، نام علامہ فضل ہر خیرآبادی کا لیا جائے گا، نام مفتی صدر الدین آزودہ کا لیا جائے گا، نام سید کفایت علی کافی کا لیا جائے گا، نام حضرت مفتی عنایت احمد کاکوروی کا لیا جائے گا۔ جب بات مذہب کو پہچاننے کی آئے گی، جب بات قوم مسلم کے شان و شوکت کی آئے گی، تو نام حافظ ملت کا لیا جائے گا، نام بدر الدین بدر الطریقہ کا لیا جائے گا، نام عبدالنبی نعمانی کا لیا جائے گا۔ جب ملت کے پہچاننے کی بات آئے گی، جب جو ہے قوم مسلم کے آبرو شان و شوکت عظمت مذہب اسلام کی حقانیت صداقت کے پہچاننے کی بات آئے گی، تو نام مجدد نیت ماضیہ معید ملت طاہرہ اشاع امام احمد رضا خان جسے بریلوی کا لیا جائے گا، نام مصطفیٰ رضا کا مفتی اعظم ہند کا لیا جائے گا، نام حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان کا لیا جائے گا، نام فخر ازہر تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کا لیا جائے گا۔ جب مذہب کے پہچاننے کی بات آئے گی، جب دین اسلام کے معرفت کی بات آئے گی، تو لچے لفنگوں کا نام نہیں آئے گا، ان کا نام آئے گا جس پر مذہب اسلام نے بھی فخر کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکات غوث اعظم کا نور، حضرت علامہ کمال الدین صاحب قبلہ۔ اس لیے چل ٹٹوؤں کو دیکھ کر کے مذہب کو پہچاننے کی کوشش نہ کرنا۔ آج جو فیس بک سوشل میڈیا واٹس ایپ انور شریف ہے، فیک نیوز فیک چیزیں چلا کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فلاں لڑکی نے اسلام چھوڑ دیا، فلاں لڑکی نے غیر سے شادی کر لی، فلاں لڑکے نے یہ کر دیا، فلاں لڑکے نے وہ کر دیا۔ ابھی رمضان میں حضرت میں نے راجستھان کے جلسے میں ایک جملہ کہا تھا، اگر اس وقت پوری دنیا اسلام چھوڑ دے تو اسلام کا بال بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اسلام کلمہ پڑھنے سے نہیں چلا ہے، اسلام کی تیری نفس نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون روا جاری آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکات غوث اعظم کا نور، دارالعلوم غوثیہ گنج رسول، جن سے دستار بندی۔ اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں نے چھوڑ دیا یہ کر دیا۔ ایک اور جملہ میں نے دیا تھا، میں نے بات کی تھی کہ سنو، یہ جو نیوز چلایا جا رہا، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
وہ اور مذہب ہے جن کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اور مذہب ہے جن کو چھوڑا جاتا ہے، وہ اور مذہب ہے جن میں کوئی داخل ہوتا ہے۔ داخلہ چھوڑنا اگر انسانی مرضی پر رکھا جائے تو وہ مذہب اسلام نہیں ہو سکتا۔ داخلہ اور چھوڑنا یعنی داخلہ اور خارجہ اگر انسانی مرضی پر رکھ دیا جائے تو وہ دنیا کا کوئی اور مذہب ہو سکتا ہے، مذہب اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں داخلہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے اور خارجہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ بھائی تاریخ سے جوڑ دیں اس کو۔ دارالندوا میں میٹنگ ہو گئی، کیا کیا جائے بڑھتے قدم کو روکنے کے لیے؟ ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اتنی زیادہ بڑھ رہا ہے۔ حرم میں، گلی کوچوں میں، بازاروں میں، دروازوں پر ہر جگہ کوشش کر لی لیکن رک نہیں رہا۔ کیا کیا جائے؟ اسی دارالندوا کے مجمع سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں روک دوں گا۔ کہا بھائی کیسے روکو گے؟ مذہب کو کیسے روکو گے؟ پیغمبر کا میسج کیسے روکو گے؟ ان کا پیغام کیسے روکو گے؟ ان کی تعلیم کیسے روکو گے؟ تو کہا یہ رہی تلوار، بانی اسلام کی گردن کاٹ کر روک دوں گا۔ بانی اسلام کو باذ اللہ مار کر کے اسلام کو روک دوں گا۔ تبلیغ چلی جائے گی، مذہب مٹ جائے گا، قانون مٹ جائے گا، ساری چیزیں فنا۔ چلے ارادہ کوئی کلمہ پڑھنے کا ہے نہیں، کہا قتل کے لیے جا رہے، ادھر نبی نے دعا مانگ رکھی ہے میرے مالک اسلام کو عمر کے ذریعے سے مدد عطا کر دے، قوت عطا کر دے، تقویت عطا کر دے۔ تو ان کی مرضی داخلے کی نہیں تھی، یہ تو قتل کے لیے چلے تھے۔ کوئی عطا پسند آ گئی، جو پہنچے دربار ایک طرف گردن قدم مصطفیٰ پر رکھی ہوئی اور یہ کہہ رہے تھے سرکار دنیا کے تمام سکھ و چین تلاش کیے کہیں مل نہیں رہا، اپنے قدموں میں چھپا کر کے عمر کو نواز دیجئے، عمر کو کامیاب کر دیجئے۔ تو ادھر اپنی مرضی سے داخلہ نہیں ہے، بلایا گیا ہے۔ تو جس خوش قسمت کو اگر اسلام کا دائرہ مل جائے تو یہ سمجھو اس کی اپنی مرضی نہیں، رب کی عطا ہے عطا۔ اسلام میں داخلے عطاؤں سے ہوتے ہیں۔ مرضی کا معاملہ ہوتا تو بہت سارے لوگ آ جاتے، مرضی کا معاملہ ہوتا تو بہت سارے لوگ آ جاتے۔ بھائی مرضی چلنے نہیں دی گئی، کسی کو حرم کا رکھوالا ہونے کے باوجود بھی ابو جہل کر دیا گیا، اور جسے پسند کیا گیا حبشہ کے بلال کو بلا کر کعبے کے چھت پر کھڑا کر کے اذان دلوا کر کے بتا دیا گیا اگر نکالا جائے گا تو خاندان اور شہر نہیں دیکھا جائے گا، بلایا جائے گا تو کلر اور برادری نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ جسے چاہا گھر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں نے چھوڑ دیا،
میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا او ذلیلو، اسلام بہت دیر تک گندگیاں دھونے کا عادی نہیں ہے، بہت دیر تک نجاستیں لے کر چلنے کا عادی نہیں ہے. جب نسلوں میں کوئی فطور ہوتا ہے یا ان کے اجداد میں کوئی خطا ہوتی ہے یا پرورش میں کہیں نقص ہوتا ہے تو کوئی اسلام چھوڑتا نہیں، مولا اس سے چھڑا لیتا ہے. اسلام کو اس سے چھڑا لیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام مسلمان کا نام نہیں ہے، مذہب کا نام ہے. اسلام ایک راستے کا نام ہے جو منزل کا پتہ دیتا ہے. تو مسلمان چلنے والے کا نام ہے، چلنے والا رہے مٹ جائے برباد ہو کچھ بھی ہو جائے، راستے کا بال بھی بیگا نہیں ہو سکتا. اسی لیے رب نے دین کے حفاظت کی ذمہ اس قوم پر نہیں رکھا، قرآن کے حفاظت کی ذمہ اس قوم پہ نہیں رکھا، حدیث کے حفاظت کی ذمہ اس قوم پر نہیں رکھا، بلکہ مذہب کے مکمل حفاظت کی ذمہ، قرآن کے حفاظت کی ذمہ پروردگار عالم نے اپنے دستے قدرت میں رکھا کہ میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. نہ قدرت کی طاقت ختم ہوگی، نہ مذہب اسلام کی حفاظت ختم ہوگی. ذات خدا بھی امر ہے، مذہب اسلام بھی امر ہے. تو چلنے والے ان کے اعمال اگر اچھے ہوئے تو یہ کبھی زبر ہوگے، اگر اعمال کیریکٹر میں کوئی فرق آیا تو یہ زیر ہوگے، کبھی یہ تہو والا بھی ہوگے، کبھی یہ دجلہ کے حوالے بھی کیے جائیں گے، کبھی ایک سوال لاکھ لاشیں دجلہ کے بغداد کے تہخانے سے نکالی جائے گی، کبھی ان کی لائبریریوں کو آگ لگایا جائے گا، کبھی ان کی کتابوں کو نظر آتش کیا جائے گا، کبھی ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی نسبندی جیسی حرام چیزوں کو لائٹ کر کے ان کو پابند کرنے کی کوشش کی جائے گی، کبھی ان کے مدارس پر پابندی، کبھی مکاتب پر پابندی، کبھی مساجد پر پابندی. ان ساری چیزوں پر پابندی کر کے بند کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. لیکن سنو، مسلمان کم زیادہ ہو سکتا ہے، اسلام نہیں، اسلام نہیں. علاقوں کا چمگیجیوں کا دور رہا، انسانی سروں سے مینارے تک بن گئی صاحب، انسانی سروں سے مینارے تک بن گئی. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک کلمہ پڑھنے والے کو مار دیا گیا. دجلہ کا بند توڑ کر کے تہخانوں میں چھپے ہوئے لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا گیا. ایک ایک آدمی کو درہم و دینار دیے جاتے تھے، کسی مسلمان کا پتہ بتا دے تو تجھے مالدار کر دیا جائے گا. ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے ایک ایک مسلمان کو تہہ تیگ کر دیا گیا. ان کی دانست میں ہوئی زمین پر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں بچا. تب ان لوگوں نے اپنے پادری سے کہا کہ اب ایسا کر، اب تو مذہب اسلام کے خلاف بکواس کر سکتا ہے، جو چاہے پیغمبر کے خلاف بول سکتا ہے، قرآن کے خلاف بول سکتا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے. سنو صاحب، اسی بغداد کی زمین پر اس نے گستاخی کرنا شروع کر دیا، اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیا، قرآن اور بانی اسلام کے خلاف اس نے زبان درازی کرنا شروع کی. خیمے کے سونے کی زنجیر سے ایک کتا بندھا ہوا تھا جو بھونکنے لگا. لوگوں نے کہا لگتا تیری تقریر سے بھونک رہا تھا کہ نہیں پالتو ہے. وزیر کا کتا تھا، بھونکنے لگا. یہ خاموش ہوا تو وہ بھی خاموش ہو گیا. پھر اس نے گستاخی شروع کی، پھر اس نے بھونکنا شروع کیا. تیسری بار جب اس نے نبی کی شان میں بکواس کی، اسلام کے خلاف زبان درازی کرنے کی ناپاک سازش تھی، تو سونے کی زنجیر کو توڑ کر کے کتے نے چھلانگ لگائی اور اس ظالم کے گلے کی نلی پکڑ کر لٹک گیا. جب تک یہ مر نہیں گیا اس وقت تک چھوڑا نہیں.
جب تک یہ موت کے گھاٹ نہیں اتر گیا اس وقت تک چھوڑا نہیں. یہ اعجاز دیکھ کر کے ان تاتاریوں کی فوج میں سے 40,000 فوجیوں نے اسی بغداد کی زمین پر اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بلند کیا اور اعلان کر دیا کہ اب بغداد کی زمین سے اسلام کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلائی جائے گی. جب جلیل نے کہا تھا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. ایسی تحریکیں چلائی گئی، مٹانے کی ناپاک سازش رچی گئی، نسل کشی کرنے کے ساتھ ناپاک سازش رچی گئی. لیکن یاد رکھو مسلمان ادھر ادھر ہو سکتا ہے، دین اپنی جگہ پر کوہ حوالہ کے نام کھڑا ہے، کیونکہ ہم دین کی ضرورت نہیں. دین خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دنیا کے علماء اکرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. بھائی کیا ہوا؟ آج اگر کوئی کوشش ہو تو زیرو ہے. ایسی کوشش کا کوئی معاملہ ہی نہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ایسی کوشش کرنے. بھائی اس امت کا جس کو فرعون کہا گیا، اس امت کا جس کو فرعون کہا گیا، جبکہ فرعون سے بھی کہیں زیادہ خطرناک آدمی تھا. کون؟ مسٹر ابو جہل. اس امت کا سب سے خطرناک ابو جہل، مطلب آتنوادی، کرمنل، ریپسٹ، نہ جانے کیا کیا، چرسی بھنگی جو بھی کہہ لیجیے سب کچھ تھا. اب اس کی فرعونیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب عفرا کے 2 بیٹوں نے اسے قتل کیا بدر میں، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کا سر قلم کرنے کے لیے قریب پہنچے تو اس نے کیا کہا؟ بھائی ایسے عالم میں آدمی توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے بھائی فرعون بھی جب دریا میں ڈوب رہا تھا تو وہ ایک ڈبکی لگایا اور جب پانی پیا اور جب نکلا تو کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا. مطلب ایک ڈبکی برداشت نہیں کر پایا، توبہ کرنے لگا. لیکن یہ فرعون سے زیادہ خطرناک تھا ابو جہل، اس امت کا فرعون جس کو کہا گیا. اس نے کیا کیا؟ جب گردن کاٹ رہے تھے تو کہا کہ مجھے افسوس ہے، مجھے کسی اچھی نسل کے لوگوں نے نہیں مارا بلکہ چرواہوں کے بیٹوں نے مار دیا. یہ کہہ رہا تھا. اس کے بعد دوسرا جملہ کیا کہا گردن کاٹ ہی رہے وہ عبداللہ ابن مسعود تو تھوڑا نیچے سے کاٹنا، نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے پر بلند کیا جائے تو دور سے لگے کسی سردار کا سر ہے. اتنا بڑا فرعون مرنے کے وقت یہ باتیں کر رہا تھا. کیا اسلام مٹ گیا اس کی سازشوں سے؟ ابو جہل کی طرح سازش کوئی قیامت تک نہیں کر سکتا ہے. اگر تبلیغ جو ہے، اگر صحابہ کی تبلیغ بے مثال نہیں ہے، نبی کی کوششیں بے مثال نہیں ہے، تو روکنے والوں کا روکنا بھی بے مثال رہا ہے. ادھر محبت میں اگر حد کیا گیا تو ادھر دشمنی میں بھی حد کیا گیا. بھئی کون ہے جو آگ کے انگاروں پر لٹا دے؟ کون ہے جو بلال کے پیر میں رسی ڈال کر کے مکہ کی پتھریلی زمین پر گلی کوچوں میں ننگے بدن گھسیٹ دے؟ کون ہے جو وزنی پتھر سینے پر رکھتے زبان نکل آئے آنکھیں اوپر پڑے؟ حد کیا گیا دشمنی میں. حضرت عمار کے کھال ادھر گئے، ان کی چربیوں سے آگ کی حرارتیں کمزور پڑنے لگی. کیا نہیں کیا گیا صاحب؟ حضرت سمیہ کے ناف کے نیچے نیزہ مارا گیا جس کی انیاں منہ سے نکل گئی. اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون، جیسے ایسی عمر میں جان دیتے ہوئے یہ کہا تھا یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. میں مصطفیٰ کے جامع محبت کے
मतलब ہماری یہ مستی نہ نیزے کم کر سکتے ہیں نہ تلواریں کم کر سکتی ہے. اگر اسلام کے پہلی جنگ میں 313 اکٹھا تھے تو کربلا میں اس سے بھی کم 72 میں 22,000 کو ناکو چنے چبوا کر کے اور نیزے پر قرآن پڑھ کر بتا دیا قرآن روکنا یہ جسموں کے کٹنے سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ قرآن تو ہماری روحوں میں بسا ہوا ہے. جسم کاٹے جا سکتے ہیں روحوں کو نہیں کاٹا جا سکتا. نیزے پر قرآن کے اس دنیا کے سب سے بڑے قاری نے خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے نے علی المرتضیٰ کے لال نے مصطفیٰ کے نور عین نے قرآن پڑھ کر کے بتا دیا کہ کربلا سے نیزے پر حسین کے قرآن کی تلاوت یہ بتا رہی ہے کہ جس زمانے میں قیامت تک کرتے رہے نہ تلاوت بند ہو سکتی ہے نہ قرآن کی تبلیغ بند ہو سکتی ہے نہ تحریک بند ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نہیں رہیں گے قرآن پڑھنے والے. یہ شجر و حجر قرآن پڑھیں گے درد و صبر قرآن پڑھیں گے زمین کی مٹی زمین کا ذرہ ذرہ قرآن پڑھے گا کیونکہ صاحب اس دنیا میں مخلوق کے بھروسے مذہب کو نہیں رکھا گیا ہے بلکہ خالق نے اس کی حفاظت کی ذمہ اپنے دستے قدرت میں لے رکھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، برکات غوث اعظم کانفرنس، جلسہ دستار بندی. اس لیے کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو. ہاں جس ہنر سے دنیا کانپتی ہے وہ ہنر ہے مسلمانوں کا اپنے بچوں کی زبانوں پر قرآن کی آیتوں کا جاری کر دینا. اسی ہنر سے دنیا خوف کھاتی ہے. تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف اپنی نسلوں کی زبانوں پر قرآن جاری کر دو. دنیا میں مٹانا تو بہت دور کی باتیں ہیں صاحب. ان کے کلیجوں کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی ہے. قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی ہے. آج اگر ہم کچھ اپنے احساسوں میں کمزور پڑے ہیں تو اس کی واحد وجہ ہے واحد بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ ہم نے الٹا سفر شروع کر دیا. الٹا سفر شروع کر دیا. جس جگہ کے لیے زینت سجاوٹ محبت عقیدت ہونی چاہیے تھی اس جگہ پر ہم نے مجبوری کو آگے کھڑا کر دیا اور جہاں مجبوری ہونی چاہیے تھی اس جگہ پر زینت سجاوٹ عقیدت محبت کو لے جا کر کھڑا کر دیا. اور سمجھیں اور قریب کریں آپ کو. بھائی زینت سجاوٹ عقیدت محبت کہاں کے لیے ہونی چاہیے تھی؟ مدرسے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے. صبح صبح ماں اپنے بچے کو غسل دیتی نہلاتی دھلاتی اسے اسلامی لباس میں ملبوس کرتی عطر و کافور میں بساتی اور قرآن کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کے کلیجے سے لگاتی. باپ محبت کے ساتھ اپنی گود میں لے کر کے مدرسے آ جاتا اور کہتا بیٹا یہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے اس میں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. اتنا پڑھ لو کہ دنیا تمہیں کبھی نظر نہ لگا سکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور محبت عقیدت جو ہونی چاہیے تھی مدرسے سے قرآن سے تعلیم سے ہم نے اس کو مجبوری یہ ہے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کا بیٹا تو قرآن خوانی بھی کرنا نہیں جانتا، آپ کا بیٹا تو سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھ پاتا. تو مجبوری ہے. کچھ لوگ ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ارے اتنے بڑے گرے ہو گئے کہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ہو، چلو مسجد ہو آتے. کسی نے لکھا تھا کہ یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے کہ رمضان